سلطان قلب ایپیسوڈ 4۔ میرے ساتھ شاور میں آؤ، وہ حکم دیتا ہے اپنی انگلی نکالتے ہوئے اور مجھ سے پیچھے ہٹتے ہوئے۔ میں آنکھیں کھولتی ہوں اور جبڑا سخت کر لیتی ہوں۔ کتنی ہمت ہے اس کمینے کی! کچن کھولو، وہ مسکراتا ہے اور وہ مسکراہٹ حیران کن ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول جاتی ہوں۔ تب مجھے احساس ہوتا ہے صرف 4 دن ہوئے ہیں اور میں اس کے چہرے کے بگڑے ہوئے حصے کی عادی ہونے لگی ہوں۔ ابتدائی جھٹکے کے بعد جب پہلی بار اسے دیکھا تھا وہ اتنا خوفناک بھی نہیں لگتا تھا۔ جلد اس کی اسکن بس ہموار سی ہے۔ ہاں، اس کی آنکھ تھوڑی جھکی ہوئی ہے اور کان کے اوپر والا حصہ غائب ہے، مگر اس کے بال اسے کافی حد تک چھپا لیتے ہیں۔ اور جب میں نے پہلی بار اس کی خوبصورتی محسوس کی تھی اور اب اس کی یہ مسکراہٹ، میرا دماغ خود بخود اس کے چہرے کے دوسرے حصے کو مکمل کرنے لگتا ہے۔ کیا یہ جلنے کا نشان ہے یا کوئی دھماکے کا یا شرپنل کا زخم؟ میں کچن بعد میں کھولوں گا جب تک تم ثابت نہ کر دو کہ تم ایک اچھی پیٹ بن سکتی ہو، جو جھکتی ہے اور میرے ہاتھ سے کھانا کھا لیتی ہے۔ ابھی کے لیے میرے ساتھ شاور میں آؤ اور ایسا سیکس کرو جیسا تم نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ او ہاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسا لگتا ہے۔ وہ اب بھی ایک کمینہ ہے۔ میرا منہ، جو ویسے ہی ہمیشہ اس کے سامنے حیرت میں کھلا رہتا ہے، اور زیادہ کھل جاتا ہے۔ آخر کار مجھے آواز ملتی ہے۔ میں آواز میں بولنے لگتی ہوں، تم مجھے بھوکا نہیں رکھ سکتے؟ وہ کندھے اچکاتا ہے اور پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا چہرہ بالکل بے تاثر ہو جاتا ہے، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ مجھ پہ غصہ دوبارہ غالب آتا ہے۔ تم مجھے یہاں صرف بچے کے لیے لائے ہو، میں نے اس باقی فضول چیز کے لیے ہاں نہیں کی تھی۔ ہم پہلے ہی سیکس کر چکے ہیں، میں اس وقت تک حاملہ بھی ہو سکتی ہوں۔ یہ سوچ ہی مجھے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتی ہے، مگر مجھے اپنی بات رکھنی ہے۔ تو کیا تم اپنے بچے کی ماں کو بھوکا رکھو گے؟ تم واقعی میں؟ ایک لمحے میں وہ مجھے دیوار کے ساتھ دبا دیتا ہے، پن کر دیتا ہے۔ اس کا جسم میرے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ کبھی بھی یہ الزام مت لگانا کہ میں اپنے بچے کی صحت کو خطرے میں ڈال رہا ہوں۔ اس کی آواز خطرناک تھی۔ میں یہ سب بچے کے لیے کر رہا ہوں۔ تم 9 مہینے میرے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھو گی، لیکن تم بے قابو ہو۔ تم میں ڈسپلن نہیں ہے اور تمہاری ٹریننگ بھی نہیں ہوئی۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ کچھ دن بھوکا رہنے سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا جب تک تم پانی اور وٹامن لے رہی ہو۔ یہاں ایک زیادہ اہم چیز داؤ پر ہے، میرے بچے کی ماں۔ ہر معاملے میں میری اطاعت کرے گی، تمہیں میرا اوبے ہونا پڑے گا۔ تمہاری اطاعت؟ میرا سر واقعی پھٹنے والا ہے۔ ہاں، وہ پر اعتماد انداز میں سر ہلاتا ہے۔ ہاں، تمہیں اوبیڈینٹ ہونا پڑے گا۔ سنو، میں اس کے سخت سینے پر انگلی مارتی ہوں۔ میں 21ویں صدی کی عورت ہوں، ہم اب کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ اوہ ریئلی؟ اس کی اینک بھم اٹھتی ہے۔ کیا تم نے ابھی تک نہیں سیکھا کہ اوبیڈینٹ کتنی خوشگوار ہو سکتی ہے؟ اگلے ہی لمحے میں لائبریری کی فرش پر ہوں۔ میری پینٹی ٹخنوں تک کھینچ دی گئی ہے اور داریوز کا صرف میرے درمیان ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ پاؤں مار کر چیخوں، یہ چیٹنگ ہے، مگر کچھ نہیں کرتی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ روکے۔ صرف چند دنوں میں اس نے مجھے بدل دیا ہے۔ جب اس کا منہ میرے پرائیویٹ پارٹ چھوتا ہے، میں کچھ سمجھ نہیں پاتی۔ یہ احساس، باقی سب کچھ پاگل پن ہے، لیکن یہ کچھ اور ہے۔ میں پلیزر سے آنکھیں بند کر لیتی ہوں۔ میرا جسم خود کو کنٹرول لے لیتا ہے۔ مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں، بس احساس، فیلنگز۔ وہ اس شدت سے کرتا ہے کہ مجھے ستارے نظر آنے لگتے ہیں۔ میں اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر وہ فوراً میری کلائیاں پکڑ کر انہیں میرے کمر میں دبا دیتا ہے۔ میں بے اختیار حرکت کرتی ہوں۔ یا خدا، ابھی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے اور میں بہت قریب آ گئی ہوں۔
بہت قریب، آئی ایم کمنگ، دبی دبی آواز میرے گلے سے نکلتی ہے، جیسے وہ مجھے مزید آسمانوں پر لے جا رہا ہو۔ وہ لمحہ جیسے وہ مجھے مزید آسمانوں پر لے جا رہا ہو، وہ لمحہ بس آنے ہی والا ہے۔ میں بے چین ہو جاتی ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ سب کچھ پاگل پن اور یہ انتشار سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ جو بھی ضرورت تھی، یہ عجیب حد تک صاف اور پیور تھی۔ میرا پیٹ جیسے اچانک خالی ہو جاتا ہے اور میں بے اختیار اپنے ہپ کو دارویس کے چہرے کی طرف اٹھاتی ہوں، بس اس لمحے کو مکمل کرنے کے لیے، مگر وہ اچانک پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کیا؟ میں الجھن میں آنکھیں جھپکتی ہوں جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے فرش پر بیکار سی چیز جسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنا بازو سے منہ صاف کرتا ہے اور چہرہ بالکل پرسکون ہے۔ میرے ساتھ شاور میں آؤ، پھر ہم جاری کر سکتے ہیں اور اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور پھر رات کے کھانے پر میں تمہیں ایک اچھی چھوٹی پیٹ کی طرح کھلاؤں گا۔ وہ میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے مجھے اٹھانے کے لیے تاکہ میں اس کی پیٹ بن جاؤں۔ کمینہ، گیٹ آف، بھاڑ میں جاؤ، میں چیخ اٹھتی ہوں۔ زبان سنبھالو، وہ ناگواری سے کہتا ہے اور مڑ جاتا ہے، لیکن رات کے کھانے پر ملتے ہیں۔ وہ ہلکا سا سر جھکاتا ہے، اس کی نظریں اب بھی میرے جسم پر۔ میں ڈیزرٹ میں تمہیں دوبارہ چاہتا ہوں۔ وہ میرے غصے کو نظر انداز کرتا ہے اور شاور کی طرف چلا جاتا ہے۔ 1.5 گھنٹے بعد جب میں ڈنر سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ مجھے کندھے پر اٹھا لیتا ہے، اتنی آسانی سے جیسے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور مجھے ڈائننگ ٹیبل کے پاس لا کر کھڑا کر دیتا ہے، جہاں پھر سے صرف ایک ہی کرسی ہے۔ وہ آرام سے بیٹھ کر سب سے مزیدار نظر آنے والا گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے۔ گوشت اور خود دارویز بھی، دونوں ہی کسی عجیب طرح سے دلکش لگ رہے ہیں۔ وہ شاور لے کر آئے، نیلی شرٹ اور جینز پہنے ہوئے۔ کبھی کبھار وہ اپنے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا میری طرف بڑھاتا ہے، کانٹے سے بھی نہیں، صرف انگلیوں سے۔ ہر بار میں نفرت سے منہ موڑ دیتی ہوں، حالانکہ میرا پیٹ زور زور سے آواز کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اپنی پلیٹ ختم کرتا ہے، ایک مطمئن پرپ لیتا ہے اور مجھ سے گھورتی رہتی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں ایک ہی وقت میں اس کی طرف کھینچی بھی کیوں ہوں اور اس سے نفرت بھی کیوں کر رہی ہوں۔ وہ مجھے بھوکا رکھ رہا ہے، صرف ایک احمقانہ بات ثابت کرنے کے لیے۔ اور تم بھی تو اسی وجہ سے نہیں کھا رہی۔ میرے اندر کی آواز طنز کرتی ہے۔ چپ رہو، میں خود کو جواب دیتی ہوں۔ اس نے شروع کیا تھا، واہ کتنی بالغ سوچ ہے میری۔ اور پھر جب وہ آدھا گلاس شراب ختم کرتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے، اب ڈیزرٹ کا وقت ہے۔ وہ میری طرف بڑھتا ہے جہاں میں میز کے دوسرے سرے پر کھڑی ہوں۔ میں نے سوچا تھا وہ مذاق کر رہا ہے، نہیں، وہ مجھے پکڑ لیتا ہے، میز پر بٹھاتا ہے، اور میرا توازن، بیلنس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں میں دوبارہ اسی حالت میں ہوں۔ میں ٹیبل کلاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں نے اسے چھونے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ روک دے گا۔ میں اپنے ہونٹ دانتوں میں دبا لیتی ہوں، اپنی آواز دبانے کی کوشش کرتے ہو، یا خدا میں بہت قریب ہوں، میں آئی ایم کمنگ۔ احساس کی لہریں ٹوٹ رہی ہیں، اور پھر اوپر، اور پھر اور اوپر، تھوڑا سا اور۔ اگر میں آواز نہ نکالوں تو شاید اسے پتہ نہ چلے اور میں خود کو مکمل کر سکوں۔ میں خود کو روکنے کی کوشش کرتی ہوں، بالکل اسٹل، جب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خود اس کی طرف دھکیل دوں۔ او خدا! اور اسی لمحے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ رکو، نہیں، پلیز۔ وہ رکتا ہے، بازو سے منہ صاف کرتا ہے، آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ کچھ کہنا ہے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ ماسٹر تمہیں کھانا دے؟ وہ آہستہ سے انگوٹھے سے مجھے چھوتا ہے۔ میں اپنے ہونٹ کاٹ لیتی ہوں، کیونکہ بس ہاں کہہ دو، بس کہہ دو، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ خوشی، یہ پلیزر،
بالکل سامنے ہی ہے۔ میں اس کے ہاتھ کی طرف جھکنے کی کوشش کرتی ہوں مگر وہ میرا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا ہے اور بس میں ہانپتی رہ جاتی ہوں۔ بس کہہ دو پیٹ، پیٹ، جہنمی پیٹ، یہ لفظ مجھے چبھتا ہے جیسے خواہش کے دھندلے احساس کو چیر کر سیدھا دل تک پہنچ گیا ہو۔ گوش، کیا میں واقعی ایک چھوٹے سے لمحے کی خوشی کے لیے اپنی عزت نفس اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ مجھے اس کمینے کی ضرورت نہیں، میں خود سنبھال سکتی ہوں۔ اس نے کہا تھا کوئی خوشی نہیں سوائے اس کے کہ جو وہ دے، لیکن وہ سارا دن باہر رہتا ہے اپنے فارم پر یا رینج پر یا جو بھی اس کی یا جو بھی ہو جس میں وہ مصروف ہو۔ جب مالک گھر سے باہر ہو تو چوہے کھیلتے ہیں۔ میں اس کے پیٹ نہیں ہوں، میں خود اپنی مالک ہوں، ہمیشہ رہوں گی اور ہمیشہ میں ہی رہوں گی۔ میں ضد سے اس کی طرف سے منہ موڑ لیتی ہوں، اپنے ڈریس نیچے کرتی ہوں اور میز سے اتر کے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ جاتی ہوں۔ اس کی تاریک ہنسی میرے پیچھے گونجتی ہے۔ میں بغیر رکے اپنے کمرے تک پہنچ جاتی ہوں۔ اگلی صبح وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور مجھے ناشتے کے لیے بلاتا ہے، مگر میں جانتی ہوں وہ صرف مجھے تنگ کرے گا، ایسے کھانے کے ساتھ جو میں کھا نہیں سکتی۔ میں کمبل کے نیچے پڑی رہتی ہوں اور اسے نظر انداز کر دیتی ہوں۔ حیرت کی بات ہے وہ مجھے گھسیٹ کر نیچے نہیں لے جاتا۔ میں تب تک بستر میں رہتی ہوں جب تک سامنے والے دروازے کے بند ہونے کی آواز نہیں آتی، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ جا چکا ہے۔ میں فوراً بلینکٹ پھینک کر کھڑی ہوتی ہوں، کھڑکی کی طرف دوڑتی ہوں صرف یہ یقین کرنے کے لیے ہاں وہ جا رہا ہے۔ چوڑی کنارے والی کیپ پہنے اور تنگ جینس جو اس کے مضبوط جسم کو واضح کر رہی ہے۔ میں فوراً نظریں ہٹا لیتی ہوں۔ نہیں، وہ واپس بستر پہ آ جاتی ہوں۔ مجھے خود کو یاد دلانا ہے کہ کوئی مرد میرے جسم یا مجھ پر قابو نہیں رکھتا۔ میں کبھی زیادہ سیکشول ٹائپ کی نہیں رہی، کم از کم پہلے تو نہیں۔ میں نے کبھی بھی سیکس کو اپنی سوچوں پر اس حد تک حاوی نہیں ہونے دیا اور میں نے کبھی اس فیصلے پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ مجھے بس دوبارہ خود کو سنبھالنا ہے، اپنی طاقت واپس لینی ہے، خود کو یاد دلانا ہے کہ درویش کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو میں نے خود کو نہ دے سکوں۔ میں کمبل کے نیچے ہاتھ لے جاتی ہوں، اپنے آپ کو چھوتی ہوں اور اپنے ذہن کو آزاد چھوڑنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنی تمام پرانی خیالی دنیا نکالو، مگر وہ سب خیالات اب بے معنی لگتے ہیں۔ پریکٹیکلی ایکسپیرئنس ان سب سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اور میرا واحد ایکسپیرئنس درویش کے ساتھ ہے، وہ آخری شخص جس کے بارے میں مجھے اس وقت سوچنا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتی ہوں میں اسی کے ہاتھ محسوس کرتی ہوں، اس کی انگلیاں میری تھائس پر پھسلتی ہوئی۔ جب میں اپنی انگلیاں اپنے اندر لے جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے وہ اسی کی ہوں۔ دوسرے ہاتھ سے میں ویسا ہی کرتی ہوں جیسے اس نے کیا تھا۔ میرا جسم خود بخود جھک جاتا ہے، ایک سانس میرے لبوں سے نکلتی ہے۔ میں اس کی آنکھوں کو یاد کرتی ہوں، مجھے اس کی آنکھیں یاد آ رہی ہوتی ہے، وہ ڈارک ڈیزائرز اور وہ فیلنگز جب اس نے مجھے مکمل طور پر اپنے اندر بھر لیا تھا۔ بار بار ایک زوردار چیخ کے ساتھ میں پیک پر پہنچتی ہوں۔ میرا پورا جسم کانپ اٹھتا ہے لیکن یہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اٹس اوکے، مگر یہ اس جیسا نہیں ہے۔ اس میں وہ شدت نہیں ہے، وہ آگ نہیں جو اس کے لمس سے پیدا ہوتی ہے جب وہ مجھے چھوتا ہے، جب وہ مجھے اپنے اندر لیتا ہے۔ میں کانپ جاتی ہوں صرف یہ سوچ کر اور پھر دوبارہ خود کو چھونے لگتی ہوں اور پھر میں صرف ان الفاظ کے بارے میں سوچ کر ہی کانپ جاتی ہوں۔ دوبارہ خود کو چھونے لگتی ہوں، پھر دوبارہ، اور پھر پورا دن صرف اسی میں گزر جاتا ہے۔ میں شاور میں خود کو چھوڑتی ہوں، پھر باہر آ کر جب میں تولیے سے خود کو خشک کر رہی ہوتی ہوں، پھر بستر پر لیٹ کے میں دوبارہ یہی کرتی ہوں، حتیٰ کہ جب میں کچن کا تالا ہیئر پن سے کھولنے کی کوشش کرتی ہوں تب بھی میں رکتی ہوں، زمین پر بیٹھ جاتی ہوں اور بے دردی سے اپنی انگلیاں
اپنے پرائیویٹ میں دھکیلتی ہوں، اپنے حساس شدت سے رگڑتی ہوں جب تک ایک اور تھکی ہوئی سی لہر میرے جسم سے گزر نہ جائے۔ اب اس میں کوئی خاص خوشی باقی نہیں رہی، لیکن اگر یہی وہ طریقہ ہے جس سے میں درویش کے عجیب اثر سے آزاد ہو سکتی ہوں تو میں ہر روز کروں گی جب تک وہ باہر ہوتا ہے۔ بالآخر میں رک جاتی ہوں، میں تھک چکی ہوں بہت زیادہ۔ کوئی یہ نہیں بتاتا کہ بھوکا رہنا کتنا تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ اگر سوچو تو سمجھ آتا ہے کہ کوئی انرجی اندر نہیں جا رہی تو جسم کو اپنی ہی فیٹ جلانی پڑتی ہے۔ میں کوئی نازک سی لڑکی نہیں ہوں، میرے پاس کافی ذخیرہ ہے، لیکن پھر بھی 2 دن صرف پانی پر گزارنے کے بعد میں مکمل تھک چکی ہوں۔ تھی میں خود کو گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی ہوں اور ایک لمبی دوپہر کی نیند لینے کے لیے بستر بھی گر جاتی ہوں۔ مجھے ہوش تب آتا ہے جب دروازہ زور سے کھلتا ہے۔ میں نیم خوابیدہ آنکھوں سے دیکھتی ہوں، کھڑکی سے مدھم روشنی آ رہی ہے۔ کیا شام ہو گئی ہے؟ لیکن میں جھٹکے سے سیدھی بیٹھ جاتی ہوں جب دروازے پہ کھڑا وہ سایہ دیکھتی ہوں، لمبا، بھاری، درویش۔ امید ہے تم نے آج دوپہر خوب مزہ اٹھایا ہوگا۔ اس کی آواز میں خوشی نہیں ہے، بالکل نہیں، وہ واضح طور پر غصے میں ہے۔ میں فوراً بستر پر پیچھے ہٹتی ہوں جب وہ میری طرف بڑھتا ہے۔ اس کے جوتوں کی آواز لکڑی کے فرش پر گونج رہی ہے۔ اسے کیسے پتا چلا؟ منع کر دو، انکار کر دو درویش۔ مجھے ماسٹر پکارو، مالک، وہ کاٹتے ہوئے لہجے میں کہتا ہے۔ میں نے نرمی کرنے کی کوشش کی تھی تو میں آزاد چھوڑا تھا، لیکن مجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے کبھی اسے ڈھیل نہیں دیتے۔ وہ مجھے اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے اور ہمیشہ کی طرح مجھے اٹھا کے باہر لے آتا ہے۔ اس کو خوشبو پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ میں اس کی پیٹھ پر مارتے ہوئے کہتی ہوں، لعنت ہو تم پر، مجھے نیچے اتارو ابھی کے ابھی، اپنی زبان کنٹرول کرو۔ اور میرے ہپ پر ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ میں غصے سے چیختی ہوں، خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہوں، مگر اس کا بازو میری ٹانگوں کے گرد مضبوطی سے بندھا ہوا ہے۔ مجھے نیچے اتارو، میں دوبارہ چیختی ہوں۔ ہم سیڑھیاں اترتے ہیں اور یہ اتنا ڈراؤنا ہے کہ مجھے اس کے جسم کو پکڑنا پڑتا ہے۔ نیچے پہنچ کر میں پھر اسے مارنے لگتی ہوں۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے۔ جب ہم کچن سے گزر کے باہر جاتے ہیں اور وہ دروازہ کھولتا ہے، میری سانس رک جاتی ہے۔ میں پہلی بار باہر آئی ہوں، لیکن پھر بھی میں اسے مارتے ہاتھ اور لاتے مارنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے چھوڑو پاگل آدمی۔ وہ کچھ نہیں سنتا، بس چلتے رہتا ہے۔ نیچے اترنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگلے ہی لمحے میں ہوا میں ہوتی ہوں اور پھر دھپ، میں گھاس کے ڈھیر پر گرتی ہوں۔ میں لڑکھڑا کر زمین پر آ جاتی ہوں، پھر اٹھتی ہوں اور ارد گرد دیکھتی ہوں۔ میں ایک باڑے کے اندر ہوں، ایک طبیلے میں نہیں، صرف باڑا نہیں، اوپر سے ہی بند ہے ایک بڑا سا پنجرا۔ کونے میں ڈاگ ہاؤس ہے۔ میرا منہ کھل جاتا ہے۔ دروازے پہ کھڑا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ میں اس کی طرف لپک کے بھاگتی ہوں، مگر وہ باہر نکل کے دروازہ بند کر دیتا ہے اور تالا لگا دیتا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میں چیختی ہوں۔ میں باڑ کو زور زور سے ہلاتی ہوں۔ مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو، مجھے اس پنجرے سے باہر نکالو۔ اپنی زبان کنٹرول کرو۔ فک، میں پوری طرح سے چیختی ہوں۔ اتنی زور لگاتی ہوں کہ ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ پھر میں پیچھے ہٹتی ہوں، سر پکڑ لیتی ہوں۔ وہ مجھے کتے کے پنجرے میں بند کر کے گیا ہے، ایک پنجرا میں پچھلے چند دنوں سے کسی خواب میں جی رہی تھی۔ اصل حقیقت یہی ہے، ایک آدمی جو عورتوں کو قید کرتا ہے۔ یہ جھوٹ نہیں تھا،
وہ پیچھے سے کہتا ہے، نہ کوئی چھپنا ہے نہ چھپانا ہے۔ میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں۔ مجھے صرف تمہارے سے ڈسپلن اور اوبیڈینس چاہیے۔ میں مڑتی نہیں، میں اسے دیکھنا نہیں چاہتی، لیکن جب میں اس کے قدموں کی آواز دور جاتی سنتی ہوں، میں پلٹ کر چیختی ہوں، رکو، تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ میں صرف اس کی کمر دیکھتی ہوں، وہ مڑ کر جا رہا ہے۔ بے غیرت، میں چیختی ہوں، کوئی جواب نہیں، اور پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ میں چیختی رہتی ہوں مگر جواب میں صرف جنگل کی آوازیں آتی ہیں۔ رات ہونے تک میں اسے چھوٹے سے احاطے کو، ہر کونے کو تلاشی لے چکی تھی۔ وہاں گھاس کے 2 کٹھے اور باقی گھاس زمین پر اور کتے کے گھر کے اندر بکھری ہوئی تھی۔ وہ پورا پنجرا مضبوط ہاتھوں سے بنایا ہوا لگتا رہا ہے، جتنا میں اندازہ لگا سکتی ہوں کتوں کے گھروں کے حساب سے کافی بڑا تھا۔ ہم نے شہر میں بڑے ہوتے ہوئے کبھی کوئی پالتو جانور نہیں رکھا۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ وہ چھوٹا سا گھر نما ڈھانچہ دڑبا میرے لیے کافی تھا۔ بمشکل میرے لیے کافی تھا میں اس میں سما سکوں۔ میں مکمل طور پر اندر نہیں گئی، بس اپنا سر اور اوپر کا حصہ اندر جھانکا، اتنا کہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں یہاں واقعی کوئی کتا ہے، کیونکہ وہاں بدبو تھی۔ میں فوراً سر باہر کھینچ لائی اور باقی تنگ جگہ میں چکر لگانے لگی۔ وہ پاگل آدمی مجھے یہاں کتنی دیر تک قید رکھنا چاہتا ہے؟ اگر اسے لگتا ہے کہ میں یہ سب برداشت کر لوں گی تو وہ کیا کرو گی وسما؟ اس پر مزید چیخو گی؟ ہاں، بس یہی تو اسے سبق سکھائے گا۔ میں نے خود کو بازوؤں میں سمیٹا اور جالی دار پنجرے کے باہر چھانکنے لگی۔ جیسے جیسے سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوبا، میرے حوصلے بھی اس کے ساتھ ہی ڈوبنے لگے۔ کم از کم مئی کا مہینہ تھا، اس لیے زیادہ سردی نہیں تھی، مگر شام ہوتے ہی مچھر جھنڈ کی صورت میں نکل آئے اور میں 1 گھنٹہ ان خون چوسنے والوں کو مارتے گزاری، یہاں تک کہ مکمل اندھیرا چھا گیا۔ چاندنی بہت کم تھی اور میں پنجرے کے کونے میں کھڑی ہو کر گھر کی روشنیوں کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ واقعی مجھے یہاں ساری رات چھوڑ دے گا؟ اچانک ایک خوفناک آواز نے خاموشی توڑی۔ میں چلا اٹھی اور پنجرے سے پیچھے ہٹ گئی۔ پھر ایک اور آواز پہلی کے ساتھ مل گئی۔ یا خدا، یہ بھیڑیے ہیں، اصلی والے بھیڑیے! میں پیچھے ہٹتی گئی یہاں تک کہ پنجرے کے بیچ میں آ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ داروز ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے یہاں رات کے اندھیرے میں بھیڑیوں کے درمیان چھوڑ دے۔ میں نے اوپر جالی کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ رہی تھی یہ چیزوں کو اندر رکھنے کے لیے ہے، مگر شاید باہر کی چیزوں کو اندر آنے سے روکنے کے لیے بھی ہے۔ اتنی دیر میں آواز گونجی، کیسی ہو میری پیٹ؟ میں پھر چیخی کیونکہ اس کی آواز اتنی قریب تھی جیسے وہ میرے بالکل پیچھے کھڑا ہو۔ میں مڑی تو وہ اچانک سامنے تھا، ہاتھ میں ٹارچ جو ایک کھڑے ہونے والے لیمپ کی طرح بھی کام کر رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں بلینکٹ اور ایک ٹوکری تھی۔ کوئی وہ واقعی مجھے یہاں رات گزارنے کے لیے چھوڑنے والا ہو۔ وہ اندھیرے میں آیا تھا اور تب تک روشنی نہیں جلائی جب تک میرے قریب نہ پہنچ گیا، جیسے وہ مجھے چپکے سے دیکھ رہا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون انسان ہے؟ کیا عجیب سا اسٹاکر ہے کیا؟ ہاں وزما، میرے اندر سے آواز آئی۔ ہاں وزما، جیسے اسی پوری صورتحال میں یہی سب سے زیادہ عجیب بات ہے۔ اس کی آواز گونجی، جب تم اتنی ڈس اوبیڈینٹ ہو، بدتمیز بنی ہوئی ہو اور سارا دن خود کو چھوتی رہی تھی، کیا تم نے میرے بارے میں سوچا تھا؟ اس کی آواز کوڑے کی طرح تیز تھی۔ میرا منہ کھل گیا اور میں پیچھے ہٹی جب اس نے مہارت سے تالا کھولا اور دروازہ اتنا سا کھولا کہ خود اندر آ سکے۔ شاید مجھے اس پر جھپٹ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر حقیقت یہ تھی اس سے ٹکرانا ایسا تھا جیسے دیوار سے ٹکرانا۔ میں خود کو کارٹون کی طرح سے ٹکرا کر اچھلتے ہوئی تصور کر سکتی تھی، یا پھر سیدھی چوٹ کھا جاتی، اور پھر چاہے صورتحال کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہو، اس کے پاس اب بھی میرے والد خسرو فشاری کی زندگی ایک ہتھیار کی طرح موجود تھی۔ اور پھر اس کے بعد
پچھلے چند گھنٹوں میں یہی سوچتی رہی کہ اسے کیسے پتا چلا میں کیا کرتی رہی تھی کمرے میں۔ صرف ایک ہی بات سمجھ آ رہی تھی، اس نے گھر میں کیمرے لگا رکھے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے وہ میرے خیالات سن سکتا ہو۔ اس کے اگلے الفاظ نے انہیں سچ ثابت کر دکھایا۔ میں دیکھ رہا تھا، تمہارے ہاتھ تمہارے جسم پر تھے، تم وہ سب مزے لے رہی تھی جو صرف مجھے دینے چاہیے تھا۔ وہ کمبل اور ٹوکری رکھ کر میری طرف بڑھا۔ میں نے سوچا شاید تم خود سمجھ جاؤ گی کہ جو تم کر رہی ہو وہ تمہارے ماسٹر کو کتنا ناپسند ہے، لیکن پھر مجھے احساس ہوا۔ اس کا ہاتھ میرے سر کے پیچھے پچھلے حصے میں بالوں کو جکڑ گیا۔ اس نے میرا سر پیچھے کھینچا، میری گردن نمایاں ہو گئی اور میں مجبور ہو گئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے۔ وہ ابھی تک مجھے اپنا مالک نہیں مانتی ہے نا؟ تم مجھے اپنا مالک نہیں مانتی، جس کا مطلب ہے کہ شاید میرا بچہ جو تمہارے اندر ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کے جبڑے تن گئے، اس کی آنکھوں میں وہ خطرناک چمک ابھر آئی جو کبھی نظر آتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے مجھے کیسا لگتا ہے جب میری چیزیں محفوظ نہیں ہوتی؟ میں نے مشکل سے نگلتے ہوئے سانس لی اور اس کی نظریں میری گردن پہ جم گئی۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں آتی پیٹ۔ مجھے اپنی چیزوں کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے اور اس کے لیے مجھے رولز چاہیے، ڈسپلن چاہیے۔ ایک بے قابو گھوڑا خود کے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد سب کے لیے بھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ خوفناک تھا۔ وہ میرے بارے میں ایسے بات کر رہا تھا جیسے میں کوئی بیکار چیز ہوں یا ایک جانور جس کا وہ مالک بن بیٹھا ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس پر جھپٹ پڑوں، ایسی گالیاں دوں جو اسے غصے سے پاگل کر دے، لیکن میرا ایک حصہ پچھلے چند دنوں میں ہونے والی ہر چیز سے بری طرح خوفزدہ تھا۔ مجھے زبردستی یہاں اس ویران جگہ پر لایا گیا تھا جہاں مجھے کسی رول کا علم نہیں تھا۔ پھر وہ سب جو ہم دونوں کے درمیان ہوا، اور اب یہ پنجرا، اور اس سب کے علاوہ وہ عجیب الجھا ہوا آدمی جو مجھے اس قدر بے بس حالت میں تھامے کھڑا تھا۔ ابھی میرے چھوٹے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے اس نے اپنا سر جھکایا اور میری گردن پر کس اور ہلکے کاٹتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ میں اس احساس پر ہانپ اٹھی۔ ایک طرف میں غصہ تھی کہ اس نے مجھے کتے کی طرح بند کرنے کے بعد یہ سب کرنے کی ہمت کی، اور دوسری طرف ایک لمحے کے لیے میرے دماغ میں آیا الجھن اور بے اختیار سی امید کہ شاید وہ اوپر بڑھ کر میرے ہونٹوں کو چوم لے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے میری بیوٹی بون کے اوپر گردن کے اس حصے پر زور سے اور دیر تک ہونٹ جما دیے جہاں وہ نشان چھوڑ سکتا تھا، جہاں وہ ہکیز چھوڑ سکتا تھا جو میرے کسی بھی لباس کے باوجود نظر آئے۔ پھر اس نے زوردار آواز کے ساتھ اپنے ہونٹ الگ کیے۔ وہ میرے کان کے قریب جھکا۔ ہار مان لو، میرے آگے جھک جاؤ، اس نے دھیمی آواز مگر خطرناک آواز میں کہا۔ اپنی حیثیت قبول کروں، میرے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ اس کے الفاظ سنتے ہی میرا پورا جسم غصے سے تن گیا اور میں جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ میری نظر اس کی آنکھوں میں جا ٹھہری۔ لیمپ کی روشنی میں اس کی آنکھیں نیلے اور سبز رنگ کی چمک دے رہی تھیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے چونکا، شاید اس کی آنکھوں کے شاید اس آئی کانٹیکٹ سے، یا میرے چہرے پر ابھرتی بغاوت سے۔ پھر اس کے چہرے پر ایک انوکھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے پتا تھا میں نے تمہیں ٹھیک چنا ہے۔ بہترین گھوڑیاں وہی ہوتی ہیں جن میں بغاوت کی آگ ہو، وہ آسانی سے نہیں ٹوٹتی۔ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، میرا پورا جسم اس کے ساتھ جڑ گیا۔ میں واضح طور پر اس کی جسم کی سختی محسوس کر سکتی تھی، لیکن میری چھوٹی سی جان، وہ آخرکار میرے لیے ٹوٹ ہی جاتی ہیں۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ کمبل، کل کے لیے سن اسکرین،
ایک گیلن پانی اور تمہارے لیے ایک اور چیز بھی لایا ہوں تاکہ تمہیں یہاں رات گزارنے میں آسانی ہو۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی کچھ لمحوں کے لیے اسٹل۔ جب وہ ٹوکری کی طرف بڑھا، اس نے اس میں سے ایک بوتل نکالی، ایک پیالہ۔ وہ کتے کا پیالہ تھا، ایک جانور، ایک نجس کتے کا پیالہ جس میں اس نے کوئی گاڑھا ہلکے رنگ کا شوربہ ڈالنا شروع کیا۔ اس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی، وہ گرم تھا اور دور سے بھی اس کی خوشبو اچھی لگ رہی تھی، جیسے سوپ، شاید شوربہ ہو کسی چیز کا یا یخنی۔ لیکن ایک کتے کے پیالے میں اس نے میری طرف مڑ کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ میرے چہرے پر کیسا غصہ ہے! وہ بس باہر نکلا اور دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا اور ساتھ ہی لیمپ بھی لے گیا۔ او خدایا، بے شرم آدمی! میں غصے سے بڑبڑائی اور اس کے پیچھے دوڑی، جالی پر ہاتھ دے مارا۔ اس بار میں نے گالیاں بھی نہیں دیں۔ میں نے انتظار کیا جب تک وہ مکمل طور پر نہیں جا چکا۔ پھر میں نے اس گرم سوپ کی طرف بڑھی جو وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی خوشبو لاجواب تھی۔ میں نے انگلی ڈپ کر کے چکھا۔ ہاں، یہ گاڑھا لذیذ شوربہ تھا۔ اس میں کچھ اور نہیں تھا، نہ نوڈلز نہ گوشت، مگر کچھ تو تھا، اور اس کی خوشبو میرا معدہ مروڑنے لگی۔ لعنت ہو اس کے اوپر! میں نے آنکھیں زور سے بند کر لیں اور پھر میں نے وہ کتے کا پیالہ اٹھایا اور اسے منہ سے لگا کر سارا شوربہ ختم کر گئی۔ آخری قطرہ ختم ہوتے ہی میں نے پیالہ دور پھینک دیا، جالی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آنے والی طویل رات کو دیکھتے ہوئے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں پچھلے 2 دنوں سے یہاں قید تھی۔ شام کے وقت ہونے والی بارش نے مجھے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بارش اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے مجبوراً اس چھوٹے سے کتے کے گھر میں گھسنا پڑا جو بالکل بھیگا ہوا تھا۔ وہاں ان کتوں کے پیشاب اور کتے کی گندگی کی بدبو سے بھری ہوئی تھی، اور آخر اس کے پاس کتے کا یہ گھر ہی کیوں ہے؟ میں نے یہاں کوئی کتا نہیں دیکھا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ میں خود بھی اب خاصی بدبودار ہو چکی تھی۔ میں اب بھی وہی انعام کے طور پر سوپ پی رہی تھی جو مجھے دارویس کتے کے پیالے میں دیتا تھا، کبھی پھلوں کا جوس، کبھی شوربہ، مگر اس نے مجھے کبھی کوئی ٹھوس چیز نہیں دی تھی۔ بغیر کسی ٹھوس کھانے کے میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جب بارش تھمی تو میں کتے کے گھر سے رینگتی ہوئی باہر نکلی۔ باڑے میں بکھری ہوئی گھاس اب گہرے بھورے کیچڑ میں لت پت ہو چکی تھی اور مجھے حاجت ہو رہی تھی۔ میں پھر ایک بار کتے کے گھر کے پیچھے جھک کر خود کو ریلیکس کرتی ہوں اور اسی دوران ارد گرد دیکھا، پھر خود کو، آخر وہ کیا تھا جس نے مجھے اتنا پریشان کر دیا تھا کہ میں یہاں تک آ پہنچی؟ او ہاں، میں اس بات پر پریشان تھی کہ اگر میں دارویس کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گی تو میری عزت مجروح ہو جائے گی۔ میں نے اپنے لباس کی جانب دیکھا، میرا وہ آسمانی نیلا لباس جو اب مختلف رنگوں کے داغوں سے بھرا ہوا تھا، جن کی اصل کا اندازہ بھی مشکل تھا۔ اس وقت تو میری عزت کا حال بھی بہت شاندار ہے، اور خدا کی قسم مجھے لگتا تھا کہ وقت آہستہ گزرتا ہے جب میں گھر میں گھوم سکتی تھی، کتابیں پڑھ سکتی تھی۔ ذرا 2 دن ایک 10 بائی 10 کے پنجرے میں بیٹھ کر گزار کے دیکھو، کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، بس ہر چھوٹی سی آواز سننے کی کوشش کرتے رہو۔ میں نے گھوڑوں کی آواز سنی تھی۔ میرا خیال تھا یہاں دارویس کے بار بار گھوڑوں کی مثالیں دیتا ہے، شاید وہ انہیں ہی تربیت دیتا ہے یا اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ زیادہ تر بس جھینگروں کی مسلسل آواز ہوتی ہے جو پچھلی رات مجھے سونے نہیں دیتی۔ دن میں دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا سوائے اس لاج کے پچھلے حصے کے اور اس بورنگ منظر کے۔ پھر سورج ڈوبنے کے بعد مچھر اور کیڑے مارنے کا مرحلہ بھی آ جاتا ہے۔ کیا میں نے بتایا کہ مجھے فطرت نیچر پسند نہیں ہے؟ مجھے نفرت ہے نیچر سے۔ کتنی بار میں نے
بدلے کے لیے اپنے منصوبے اپنے ذہن میں بنائے، ایک وقت کے بعد وہ بھی اپنی کشش کھو دیتے ہیں۔ خوش قسمتی سے کھانے کی کمی مجھے نیند آلود بنا دیتی تھی، اس لیے میں زیادہ تر سوتی رہتی تھی، کیونکہ مجھے کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے کمزوری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ دن میں ٹھیک تھا، مگر اب جب میں بھیگی ہوئی ہوں اور اتنی بدبو آ رہی ہے، خود کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ نہیں، اب میں یہ نہیں کر سکتی۔ بارش میں بھیگے منظر کو دیکھتے ہوئے اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی بے وقوف رہی ہوں۔ یہ تو بیسک 101 ہاسٹج ہے۔ مجھے بس ایسے ظاہر کرنا ہے جیسے میں اس پاگل کی بات مان رہی ہوں۔ مجھے صرف دکھانا ہے میں جھک رہی ہوں، میں کمزور پڑ رہی ہوں۔ اسے یہ جاننے کے لیے ضرورت نہیں کہ میرے دماغ میں ہر بار جب اس کے ہاتھ سے کھانا کھا لوں گی، دل ہی دل میں تمہیں لعنت کہہ رہی ہوں گی۔ پھر بس میں آرام سے یہ سب گزار سکتی ہوں، پریگننٹ ہو جاؤں، بچہ پیدا کر دوں اور اپنی زندگی میں واپس چلی جاؤں۔ شاید یہ بات عجیب لگے، مگر مجھے سمجھنا ہے میں کبھی بھی ماں بننے والی قسم کی نہیں رہی، کبھی نہیں۔ اس کا الزام میری ماں پر جاتا ہے، جو مجھے ہمیشہ 18 سال کی زنجیر کہا کرتی تھی۔ وہ بار بار یہ کہانی سناتی تھی کہ میں کتنی مشکل اولاد تھی اس کی، اور کیسے میرے 2 ماہ کے ہونے سے پہلے ہی اس نے اپنی آپریشن کی اپوائنٹمنٹ لے لی تھی تاکہ وہ آئندہ ماں نہ بن سکے۔ وہ کہتی تھی اسے بعد میں یہ احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی مجھے واپس کیا جا سکے۔ وہ سب ہنستے ہوئے اپنے دوستوں کو سناتی تھی جیسے یہ سب کوئی مذاق ہو، میری موجودگی مذاق ہو میری ماں کے لیے، اور میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی۔ کیا یہ ٹھیک تھا؟ میرے پاس میرے والد خسرو افشاری تھے اور ہم دونوں بہت قریب تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ماں بچوں کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے میکسیکو میں اپنی زندگی بہت مشکل وقت میں گزارا تھا، اپنے 7 بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اسے ہر چیز ناپسند تھی جو اسے اس وقت کی یاد دلاتی تھی، یعنی ہر قسم کی ذمہ داری، یعنی کہ میں۔ مگر میرے بابا اسے بہت چاہتے تھے، وہ کبھی اس کی حقیقت نہیں دیکھ سکے۔ اپنے امیر طبقے سے باہر شادی کرنا ویسے بھی ایک ممنوع سی بات تھی، شاید شروع میں ان کے درمیان محبت تھی، میں نہیں جانتی۔ وہ اسے ہارورڈ کے قریب ایک بار میں ویٹرس کے طور پر ملے تھے۔ میرے دادا دادی نے اسے کبھی قبول نہیں کیا، ان کی نظر میں وہ سرحد پار سے آئی ہوئی ایک اجنبی عورت تھی، مگر میرے والد اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان کے لیے ہمیشہ وہی عورت رہی جو ان کی زندگی میں سب سے خوبصورت عورت تھی، جس نے کچھ عرصے کے لیے انہیں چنا تھا، یہاں تک کہ جب وہ انہیں چھوڑ کر ایک امیر آدمی کی بیوی بن گئی اور پھر ایک کار حادثے میں مر گئی، اور ہمیشہ کے لیے ان کی یادوں میں ایک مقدس عورت کی طرح تازہ رہی۔ مگر اس میں وہ خاص بات تھی، ایک ایسی کشش جو لوگوں کو اس سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ واحد شخص جو اسے اس کے اصل شکل میں دیکھ سکتا تھا، ایک خود پسند بگڑی ہوئی عورت کے طور پر، وہ اس کی بڑی بہن ماریا تھی۔ میری ماں جتنی خوبصورت نہیں، مگر ماریا اب بھی ایک خوبصورت عورت ہے جو میکسیکو میں رہتی ہے۔ میں چند سال پہلے اس سے ملنے گئی تھی۔ یہ میرے لیے ایک عجیب سی خوشی تھی کہ آخرکار میری کسی سے اپنی ماں کے بارے میں سچ بات کر سکتی ہوں، اس عورت کے بارے میں جسے میں واقعی جانتی تھی، جسے میں پہلی بار یقین کر پا رہی تھی کہ میں سب کچھ اپنے ذہن سے نہیں گڑھ رہی تھی۔ اور نہیں، ماریا بھی اسے اسی طرح یاد کرتی تھی جس طرح میں یاد کر رہی تھی۔ وہ ایک نرم پرسکون عورت تھی جس کے گرد اس کے بچوں کا ہجوم تھا، جو سب اسے بے حد چاہتے تھے، مگر میرے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں اپنی ماں کی مکمل جھلک تھی، بس رنگت میں تھوڑی ہلکی اور اس کے لمبے بالوں کی جگہ چھوٹے بال، اور میں نے اس کی ایک اور چیز بھی وراثت میں لی تھی، بچوں سے نفرت۔ میری کالج کے دوستوں کے بچے ہوئے اور میں کبھی کبھار ان سے ملنے جاتی تھی، مگر مجھے ان کے بارے لیے کچھ محسوس نہ ہوتا تھا، نہ کوئی ممتا کا جذبہ، نہ کوئی خواہش کہ میں ان بچوں کو گود میں لوں۔ وہ زیادہ تر روتے رہتے تھے اور میرے اعصاب پر سوار ہو جاتے۔ ہاں، اگرچہ میں اپنی ماں کی بیٹی تھی، مگر میں نے ہمیشہ قسم کھائی تھی کہ میں اس کی غلطی نہیں دہراؤں گی، میں کبھی بچے پیدا نہیں کروں گی۔ ویسے بھی میں نے اس بارے میں
کبھی زیادہ سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ چند دن پہلے تک میں ایک کنواری لڑکی تھی اور اب مجھے اس اجنبی کا بچہ پیدا کرنا ہے۔ خیر ٹھیک ہے، عورتیں ہر وقت دوسروں کے لیے سرگیٹ بنتی ہیں، بس یہی ہے، میرے اندر کوئی ممتا کا جذبہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں لفظ بچہ سوچنے تک سے گھبرا جاتی ہوں، بولنا تو دور کی بات ہے۔ تو ہاں، میں صرف دارویز کے بچے کے لیے ایک ذریعہ ہوں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بچے کا آدھا حصہ میرے جسم سے بن رہا ہے؟ عورتیں اپنے اوولوشن کے انڈے بھی تو دیتی ہیں، تو اگر میں دونوں کام کر رہی ہوں، انڈا دینا بھی اور بچہ اٹھانا بھی، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سال کے آخر تک میرے والد خسرو افشاری ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ تو پہلے ہی اپنی نئی زندگی شروع کر چکے ہیں کسی جنت جیسے جزیرے پر، جہاں داروس نے انہیں بسا دیا ہے۔ ہاں، وہ اس وقت پریشان ہے کیونکہ انہیں نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر داروس نے کہا تھا کہ وہ انہیں میری تصویر بھیجے گا تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ میں ٹھیک ہوں۔ میں اپنے ارد گرد نظر دوڑاتی ہوں۔ اس وقت تو میں بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، مگر میں یہ سب ٹھیک کر لوں گی۔ بس 1 سال کی ایکٹنگ ہی تو کرنی ہے، پھر میں بھی نئی شروعات کروں گی اپنی زندگی کی۔ میں قانونی طور پر اپنا نام بدل سکتی ہوں، نیو یارک چھوڑ کر کہیں اور جا سکتی ہوں جہاں کوئی مجھے نہ جانتا ہو، شاید شکاگو۔ وہاں اچھے ایڈورٹائزنگ ادارے ہیں۔ مجھے سب کچھ شروع سے کرنا پڑے گا اور ہاں، بہت محنت لگے گی، مگر میں ضدی ہوں اور میرے پیٹ میں بھوک سے مرو اٹھتا ہے۔ اس وقت میرے مسائل کچھ اور ہیں۔ میں ابھی فیوچر کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی۔ اگر داروس نے پچھلے دنوں کی طرح بھی معمول رکھا تو وہ ابھی رات کے کھانے کے لیے اندر نہیں گیا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ میری آواز سنے گا یا نہیں۔ میں نے منہ کھولا اور پوری طاقت سے چیخی، مالک، ماسٹر، کیا میں کھانا لے سکتی ہوں؟ مجھے کھانا مل سکتا ہے؟ شاید یہاں بھی اس نے کیمرہ لگائے رکھا ہو۔ سورج بھی مکمل غروب نہیں ہوا تھا مگر افق کے قریب پہنچ چکا تھا۔ شاید ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا، مگر مجھے اب ایک لمحے کا بھی انتظار نہیں ہو رہا تھا، اور میری خوش قسمتی کہ چند منٹ بعد ہی دارویز گھر کے گرد کے اندر سے چلتا ہوا میری طرف نظر آیا۔ وہ اپنے کام کے کپڑوں میں تھا، بڑی سی ٹوپی سمیت، جیسے میں نے اسے عین کام کے دوران پکڑ لیا ہو۔ آخر ایک چرواہا سارا دن کرتا کیا ہے؟ جانوروں کو کھانا کھلاتا ہے شاید۔ میں نے دل ہی دل میں آنکھیں گھمائیں۔ اس وقت تو مجھے صرف یہی چاہیے تھا کہ وہ ایک جانور کو کھانا دے مجھے۔ وہ اس بات پر حیران نہیں ہوا کہ میں آخرکار مان گئی ہوں۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون بے اثر تاثر تھا، جیسے سب کچھ معمول کی بات ہو۔ یا خدایا، کیا وہ پہلے سے ہی ایسا کر چکا ہے؟ یہ خیال میرے معدے میں تلخی سے بھر گیا، مگر نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں کوئی بچہ نظر نہیں آتے۔ پھر اچانک میرے گلے میں گرم لہر سی دوڑ گئی۔ کیا میں واقعی اس پاگل آدمی کی دنیا میں خاص ہونے پہ خوش ہو رہی ہوں؟ میں نے سر جھٹکا۔ پاگل ہو گئی ہوں کیا؟ جالی والا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی میری بھیگی ہوئی حالت پر ٹکی ہوئی تھی۔